بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أخذنا في الدرس الماضي بعض الألوان. جيد. أبيض، أسود، أحمر، أخضر، أزرق، أصفر. ففي درسنا اليوم سنأخذ الضمائر، كيف ترجع الضمير إلى شيء ما. مثلا هنا مكتوب لاحظ. لاحظ، ملاحظہ کیجئے. ما لون الکتاب، کتاب کا کلر کیا ہے. ما مانا کیا ہے، لون کلر، الکتابی کتاب کا. اب اس کتاب کی طرف جو ضمیر راجع ہے وہ ہے ہو. لون ہو، کلر اس کا، یعنی اس کتاب کا. تو اس کا یہ ضمیر ہے کہ جو راجع ہے کتاب کی طرف. ما لون الکتاب، کتاب کا کلر کیا ہے. لونہ ابیض، اس کا کلر یعنی کتاب کا کلر ابیض، سفید ہے. ما لون الحقیبۃ، بیگ یا بستے کا کلر کیا ہے. تو لونہا ازرق. اب دیکھیں یہ فرق ہے، کتاب چونکہ مذکر تھا تو اس کی طرف جو ضمیر راجع کی گئی ہے وہ بھی مذکر ہے، لونہ ابیض. اور حقیبہ چونکہ خود مؤنث تھا تو اس وجہ سے اس کی طرف جس ضمیر کو راجع کیا گیا ہے وہ ضمیر بھی مؤنث ہی لایا گیا ہے. ما لون الحقیبۃ، بیگ یا بستے کا کلر کیا ہے. لونہا ازرق، اس کا کلر نیلا ہے. ما لون القلم، قلم کا کلر کیا ہے. لونہ اخضر، اس کا قلم وہ سبز ہے. ما لون المبرات، مبرات کا کلر کیا ہے. مبرات سے مراد شارپنر. لونہا ابیض، اس کا کلر سفید ہے. تو دیکھیں المبرات چونکہ مؤنث تھا اس وجہ سے ضمیر اس کی طرف جو راجع کی گئی ہے وہ بھی مؤنث ہا ضمیر ہے. عجب کما فی المثال، جس طرح مثال میں آپ نے دیکھا اسی طرح سے آپ بھی جواب دو. مثال سے مراد پہلا والا جملہ ہے ما لون القلم، قلم کا کلر کیا ہے. تو جواب اس کا خود دیا گیا ہے کہ لونہ اخضر، اس کا کلر سبز ہے. اب آپ سے پوچھ رہے ہیں ما لون الکتاب، کتاب کا کلر کیا ہے. تو آپ کا جواب کیا ہوگا. لونہ ابیض. ما لون الساعہ، گھڑی کا کلر کیا ہے. تو لونہا، آپ نے خود جواب دینا ہے. ما لون الحقیبہ، بستے کا کلر کیا ہے. ما لون الدولاب، الماری کا کلر کیا ہے. ما لون السریر، کیا کلر ہے چارپائی کا. ٹھیک ہے، یہ تو گزشتہ سبق سے متعلق تھا. اب تعلم الافعال، تعلم سیکھو، الافعال افعال کو. ٹھیک ہے، یہ مفرد مذکر کو جب خطاب ہو تو اس وقت کہیں گے تعلم، سیکھو تم ایک مرد، الافعال افعال کو. لیکن عورت سے کہیں گے، بنت سے کہیں گے تو پھر کہیں گے تعلمی الافعال، تعلمی الافعال، کہ تم ایک عورت وہ افعال کو سیکھ لو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جمع مذکر سے کہنا ہو تعلموا الافعال، تم سب افعال کو سیکھ لو. اور جمع مؤنث کو خطاب ہو تو کہیں گے تعلمنا الافعال، تعلمنا الافعال. یکنس، یکنس منا جھاڑو دیتا ہے. یکنس الولد غرفتہ، بچہ اپنے کمرے میں جھاڑو لگاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. تکنسو، اب یکنسو چونکہ واحد مذکر تھا، بچہ تھا، اس وجہ سے اس کے لیے فعل یکنسو لایا گیا. اب جب عورت وہ کام کرے گی، یعنی لڑکی بچی کرے گی تو اس کے لیے یکنسو نہیں کہیں گے بلکہ تکنسو کہیں گے. ٹھیک ہے، یکنس الولد غرفتہ. تو اس میں دو چیزیں آپ دیکھ لیں، ایک تو فعل کس طرح سے راجع کیا گیا ہے، فعل کس طرح سے لایا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب ولد مذکر تھا تو یکنس فعل بھی مذکر کے صیغے سے لایا گیا، ایک بات. دوسری بات کہ غرفتہ میں جو ہا ضمیر ہے نا آخر میں، یہ چونکہ الولد کی طرف راجع ہے تو الولد مذکر تھا تو غرفتہ میں ہا ضمیر بھی مذکر کا لایا گیا. یہ دو باتیں آپ نے دیکھنی. اب تکنسو میں چونکہ بچی ہے، وہ جھاڑو لگاتی ہیں، وہ صفائی کرتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ تکنسو البنت. ٹھیک ہے، ایک تو فعل مؤنث کے صیغے سے لاؤ گے، اور دوسری بات غرفتہ. اب ہا ضمیر یہ جو راجع ہے
البنت کی طرف، اس وجہ سے اس کو مؤنث لایا گیا ہے۔ یغسل الولد الاطباق، یغسل الولد دھوتا ہے بچہ، الاطباق صحنوں کو، یعنی صحون کو، صحون سے مراد یعنی اطباق سے مراد پلیٹیں، ٹھیک ہے، صحون بھی کہتے ہیں اطباق بھی کہتے ہیں۔ تو بچہ جو ہے وہ پلیٹیں دھوتا ہے، یغسل دھوتا ہے، الولد بچہ، الاطباق پلیٹیں، تغسل دھوتی ہے، تغسل البنت بچی دھوتی ہے، الاطباق پلیٹیں، ٹھیک ہے۔ تغسل اور یغسل یہ جو آتا ہے نا، یہ دھونے کے لیے آتا ہے، نہانے کے لیے نہیں آتا۔ نہانے کے لیے یغتسل اور تغتسل آتا ہے۔ یغتسل الولد بچہ نہاتا ہے، اور تغتسل البنت بچی نہاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اغتسل یغتسل اس طرح سے فعل آتا ہے۔ اب یہاں غسل یغسل یہ دھونے کے معنی میں آتا ہے۔ تعلم الافعال، افعال کو سیکھو۔ ینام سوتا ہے، ینام سعید مبکرا، سعید سویرے سوتا ہے، ینام سوتا ہے، سعید سعید مبکرا سویرے۔ تنام تنام سعیدۃ مبکرا، سعیدہ سویرے سوتی ہے۔ یضع رکھتا ہے، یضع الولد الکتاب علی الرف، بچہ کتاب کو رکھتا ہے رف پر، رف سے مراد یعنی وہ شیلف ہے۔ تضع البنت الکتاب علی الرف، بچی کتاب کو رکھتی ہے رف پر۔ والآن اختر الاجابہ الصحیحہ بوضع علامہ، علامت لگا کر آپ صحیح جواب کا انتخاب کرو۔ ماذا یفعل الولد، یکنس الولد غرفتہ، تکنس الولد غرفتہ، ان دونوں جملوں میں کون سا جملہ صحیح ہے اس کے سامنے ٹھیک کا نشان لگا لو۔ ماذا تفعل فاطمہ، فاطمہ کیا کرتی ہے، تغسل فاطمۃ الاطباق، یغسل فاطمۃ الاطباق، تو ان دونوں میں کون سا صحیح ہے اس کے سامنے ٹھیک کا نشان لگاؤ۔ اچھا، چونکہ طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ اس تمرینات کو حل کر کے بیچتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میں خود حل کر کے بتا دوں۔ ماذا یفعل الولد، سوال یہ ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے، تو اس کا جواب پہلا والا صحیح ہے کہ یکنس الولد غرفتہ، کہ بچہ اپنے کمرے کو جھاڑو لگاتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے ماذا تفعل فاطمہ، فاطمہ کیا کرتی ہے، تو اس کا جواب ہے تغسل فاطمۃ الاطباق، کہ فاطمہ جو ہے وہ پلیٹیں دھوتی ہے، تو پہلا والا جواب صحیح ہے۔ ماذا تفعل البنت، بنت بچی کیا کرتی ہے، تو اس کا جواب پہلا والا صحیح نہیں ہے، دوسرا والا صحیح ہے کہ تضع البنت الکتاب علی الرف، کہ بچی کتاب کو رکھتی ہے رف پر، الماری کے خانے میں، ٹھیک ہے، اس کو رف کہتے ہیں۔ عجب، اب آپ جواب دو۔ ماذا یفعل سالم، سالم کیا کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ینام سالم مبکرا۔ ماذا تفعل نعیمہ، نعیمہ کیا کرتی ہے، تو یہ بچی کیا کرتی ہیں، آپ اس کو دیکھ کر بتا دیں، شاید جھاڑو لگاتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ تکنس نعیمۃ الغرفتہ۔ اسأل، اب یہاں سوال کرو۔ صفوان یغسل الاطباق، صفوان جو ہے وہ پلیٹیں دھوتا ہے، تو سوال آپ کا کیا ہوگا کہ ماذا یفعل صفوان، صفوان کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے، جواب ہے رقیۃ تجلس علی الارائک، رقیہ جو ہے وہ صوفے پر بیٹھتی ہے، تو آپ کا سوال ہوگا کہ ماذا تفعل رقیہ، رقیہ کیا کرتی ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، یا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ این تجلس رقیہ، رقیہ کہاں بیٹھتی ہے، تو جواب ہوگا کہ رقیۃ تجلس علی الارائک، رقیہ وہ صوفے پر بیٹھتی ہے۔ اسی طرح سے اوپر والے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماذا یغسل صفوان، صفوان جو ہے وہ کیا چیز دھوتا ہے، تو جواب آپ کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ جواب یوں دیں گے کہ صفوان یغسل الاطباق۔ لاحظ، لاحظ بمعنی ملاحظہ کیجیے۔ علی المکتب کتاب، علی المکتب کتاب، مکتب کے اوپر، ٹیبل کے اوپر کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ الکتاب علی المکتب، دونوں طرح سے کہنا ٹھیک ہے، الکتاب علی المکتب، کتاب مکتب کے اوپر ہے یا مکتب کے اوپر کتاب ہے، تو دونوں جملے ٹھیک ہیں۔ فی الحقیبۃ قلم، بستے میں قلم ہے، یا آپ کہیں کہ القلم فی الحقیبہ، کہ قلم بستے میں ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں جملے ٹھیک ہیں۔ علی المکتب مبرات، مکتب کے اوپر مبرات ہے، مبرات سے مراد مبراہ، مبراہ سے مراد
وہ شارپنر ہے، ٹھیک ہے۔ المبرات علی المکتب، مبرات جو ہے مکتب کے اوپر ہے، ڈیسک کے اوپر ہے۔ فی الحدیقۃ ظہور، باغیچے میں، پارک میں، اس میں پھول ہے۔ الظہور فی الحدیقہ، پھول جو ہے وہ حدیقے باغیچے میں ہے۔ والآن اجب، اب آپ جواب دو۔ فی الحدیقۃ ولد، فی الحدیقۃ ولد کہ بچہ باغیچے میں ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحدیقۃ باغیچے میں ہے، ولدن بچہ، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الولد فی الحدیقہ۔ علی المکتب ممحاہ، ممحاہ کہتے ہیں مٹانے والے کو، ٹھیک ہے۔ محا یمحو بمانا مٹایا، تو مٹانے والے کو کہتے ہیں، ربڑ کو کہتے ہیں ممحات۔ تو علی المکتب ممحاتن، مکتب کے اوپر ممحات ہے یعنی مٹانے والا ہے، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الممحات علی المکتب۔ فی الغرفۃ بنتن، البنت فی الغرفۃ کہ بچی کمرے میں ہے۔ علی السریر وسادۃ، چارپائی کے اوپر وسادہ ہے، وسادہ مانا تکیہ، ٹھیک ہے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں الوسادۃ علی السریر۔ لاحظ، ملاحظہ کیجیے، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔